السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں ریچ اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل ریچا ناولس پہ۔ آج ہم ریڈ کریں گے ناول یار ستمگر کے ایپیسوڈ نمبر 96۔ تو چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ یار ستمگر قسط نمبر 96، تحریر ارید شاہ۔ ازبک کی پناہوں میں قید۔ اس نے ہلکی سی مزاحمت کرنا چاہی تھی، لیکن ازبک نے اس کی تمام تر مزاحمت کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے خود میں قید کر لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے خود سے دور نہ کر پائی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے وجود میں مدہوش ہونے لگا تھا۔ وہ اپنی سانسیں اس کے چہرے پر بکھیرتا، اس کے کندھے سے شرٹ سرکاتا، اپنے لبوں کا سفر اس کے کندھے سے شروع کر چکا تھا۔ اس کی گرم سانسیں اپنی گردن اور کندھوں پر بکھرتی محسوس کر کے آئرہ بے بس ہو گئی تھی۔ ازبک کی شدتوں نے اسے بے حال کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے لمس سے انکار نہ کر پائی۔ اس کی بے قراریوں پر بے تاب ہوتے ہوئے ازبک نے اسے خود کے گرد اپنا حصار بنانے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ یہ فاصلہ قائم رکھنا چاہتی تھی۔ وہ دوبارہ سے اس شخص کی باہوں میں بکھرنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ دوبارہ سے اس شخص کو خود پر حاوی نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن ازبک کی بے قراریوں نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی خود کو روک نہیں پائی تھی، جبکہ اس کی طرف سے پیش قدمی محسوس کرتے ہوئے ازبک کو تو چھوٹ مل گئی تھی اسے اپنے آپ میں قید کرنے کی، اور وہ اسے قید کرتا چلا گیا تھا، اس پر اپنی محبتوں کی چھاپ چھوڑتا۔ وہ اس کے پور کو چومنے لگا تھا، جبکہ اس کی شدتوں میں بے حال ہوتی وہ اس کا ساتھ دینے پر مجبور ہو گئی تھی کہ اس شخص کی پناہ ہی اس کا اپنا بھی تو سکون تھا۔ وہ کیسے اس سے دور رہ پاتی؟ محبت نے پھول کھلائے تھے، وہ اس کی باہوں میں قید ہو کر رہ گئی تھی۔ ازبک کا بے باک لمس اسے پوری طرح سے اپنے وجود کا حصہ بنا گیا تھا۔ اس کا شدت سے چومنا اسے دیوانوں کی طرح اپنا احساس دلانا اسے پاگل ہی تو کر گیا تھا۔ ازبک کی جنونی شدتیں اسے اس کے سینے میں منہ چھپانے پر مجبور کر رہی تھی، جبکہ وہ بار بار اس کا چہرہ اپنے سینے سے نکالتا کسی پیاسے کی طرح اسے چومنے لگتا تھا، جسے آج تو کوئی قید رہنے نہ دینا چاہتا ہو۔ اس کا بے تاب لمس اس کے وجود پر پانی کی طرح سفر کرنے لگا۔ وہ اس کو اپنی باہوں میں قید کیے اسے دنیا جہان بھلا گیا تھا، اور شاید اس نے اسے رات بھر نہ چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس سے دور نہ کر پائی۔ ازبک کی دیوانگی کی مہریں اس کے وجود کا حصہ بنتی چلی گئی، جبکہ وہ بے بس سی اس کی باہوں میں قید ساری رات اس کی شدتیں برداشت کرتی، ایک پل کے لیے بھی
سو نہیں پائی تھی، اور سویا تو وہ بھی نہیں تھا، وہ تو اپنی محبت دکھانے میں مصروف تھا، اور اس کی محبت نے اس کے پور کو نکھار دیا تھا۔ درخت نے کبھی ایک سائیڈ کروٹ بدل رہی تھی تو کبھی دوسری سائیڈ کروٹ بدل رہی تھی۔ وہ اس کے ساتھ بیڈ پر ہی سوتا تھا، دونوں ایک ہی کمرے میں رہتے تھے، لیکن پھر بھی ارحم اس سے فاصلے پر تھا۔ وہ کبھی اسے انکمفرٹیبل ماحول نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن اس کی بے چینی محسوس کرتے ہوئے ارحم کی آنکھ کھل گئی تھی۔ وہ اٹھ کر اسے دیکھنے لگا، جو کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف کروٹ بدل رہی تھی۔ شاید اسے کوئی تکلیف تھی، کہیں درد تھا۔ درخت: کیا ہوا ہے تمہیں؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کیا تمہیں کہیں پر درد ہو رہا ہے؟ مجھے بتاؤ میری جان، میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ وہ اٹھ کر بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا تھا، جو پیٹ پر ہاتھ رکھے کبھی ایک طرف تو کبھی دوسری طرف ہو رہی تھی۔ تھک ہار کے اس کے ساتھ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ اس کے چہرے سے تکلیف کا اندازہ لگانا ارحم کے لیے مشکل نہیں تھا۔ وہ بے قرار سا اسے دیکھ رہا تھا، جب اچانک ہی وہ اس کے سینے پہ اپنا سر رکھ کر رونے لگی تھی۔ اس کے رونے کا انداز بالکل بچوں جیسا تھا۔ میرے پیٹ میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، بہت زیادہ، پتہ نہیں کیوں اتنا درد ہو رہا ہے، وہ روتے ہوئے اسے بتانے لگی تھی، جبکہ ارحم بے چین سا اسے دیکھنے لگا تھا۔ میری جان، تم فکر مت کرو، میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتا ہوں۔ بالکل درد نہیں ہوگا، سارا درد ٹھیک ہو جائے گا۔ اٹھو، آؤ میرے ساتھ۔ وہ جلدی سے اٹھ کر اپنا فون اور گاڑی کی چابی اٹھاتے ہوئے پیروں میں جوتے ڈالنے لگا۔ جب اس نے نفی میں سر ہلانے کی کوشش کی، ارے نہیں نہیں، اتنا بھی درد نہیں ہے، ٹھیک ہو جائے گا۔ اتنی رات گئے ڈاکٹر کہاں سے ملے گا؟ اور مجھے اس وقت کہیں پر نہیں جانا۔ میں نے نہیں جانا، مجھے سونا ہے، وہ اسے دیکھتے ہوئے بولی تھی، لیکن ارحم کسی طرح کی لاپرواہی کرنے کو تیار نہیں تھا۔ نہیں، تم نے سونا نہیں ہے، تمہیں میرے ساتھ ڈاکٹر کے پاس چلنا ہوگا۔ تم پریگننٹ ہو، درد کی وجہ کوئی بھی ہو سکتی ہے، لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے ہمیں۔ اٹھو تم بھی، میں تمہیں ابھی ڈاکٹر کے پاس لے کر چلوں گا۔ وہ اس کے کہنے پر نہ اٹھی تو ارحم نے اب کی دفعہ بنا اسے کچھ بھی کہنے سننے کا موقع دیے اس کے نازک سے وجود کو اپنی باہوں میں بھر لیا تھا۔ وہ نانا کرتی رہ گئی، لیکن ارحم نے تو اس کی کوئی بات نہ ماننے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ وہ اسے گاڑی کے فرنٹ سیٹ پر بٹھاتا
خود ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور اس کا ارادہ سیدھا ہسپتال جانے کا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس کے بالوں میں انگلیاں چلا رہا تھا، جبکہ آئرہ جاگ رہی تھی لیکن بنا آنکھیں کھولے اس کے پاس یوں ہی لیٹی رہی۔ وہ کبھی جھک کر اس کے گالوں کو چومتا، کبھی اس کے ماتھے پر پیار کرتا، جبکہ خود اس کو اس نے کسی معصوم سے بچے کی طرح خود میں قید کر رکھا تھا۔ آئرہ بے حد قریب اسے محسوس کر رہی تھی، اس کا لمس خود پر بکھرتا محسوس کر کے وہ خود ہی کسی سکون میں تھی، اور وہ اس سکون کو دیر تک محسوس کرنا چاہتی تھی۔ ہاں نا، تمہیں بھوک لگی ہوگی نا؟ بہت وقت ہو گیا ہے، میرے خیال میں اب نیچے چلنا چاہیے۔ میں فریش ہونے جا رہا ہوں، تب تک تم بھی اٹھ جاؤ۔ ہم نے رات کو بھی کچھ نہیں کھایا تھا، مجھے تو اب بہت بھوک لگی ہوئی ہے۔ آخر ساری رات اتنی محنت جو کی ہے۔ وہ اسے اپنی باہوں کے حصار میں لیتا بے باکی سے اس کے گالوں کو چومتے ہوئے بولا، تو اس کے بے باک جملے پر وہ سرخ ہوتے چہرے کو تکیے میں چھپا گئی تھی، جبکہ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے وہ اس کے قریب سے اٹھنے لگا۔ کل اتنی خوبصورت رات گزری ہے، ساری رات ایک دوسرے کی باہوں میں رہ کر، کیا خیال ہے ایک دوسرے کو مزید سکون پہنچاتے ہوئے ہم بات بھی ایک ساتھ لے لیں؟ وہ پیار سے اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے بولا، تو اب کی دفعہ وہ بلینکٹ اپنے چہرے پر ڈال گئی تھی، جبکہ ازبک ہلکا سا مسکراتے ہوئے اسے مزید تنگ کیے بغیر ہی فریش ہونے چلا گیا تھا۔ تقریباً 10 سے 15 منٹ کے بعد وہ باہر آیا تو وہ اب بھی بیڈ پر لیٹی ہوئی تھی۔ اٹھ جاؤ میری جان، میں ناشتہ لگواتا ہوں، تب تک تم فریش ہو کر نیچے آ جاؤ۔ اور سنو، آج ریڈ کلر کی ڈریس پہننا، کتنے دن ہو گئے ہیں نا تمہیں اس رنگ میں نہیں دیکھا۔ میں چاہتا ہوں کہ تم آج میرے لیے وہ والی ڈریس پہنو۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کے چہرے سے بلینکٹ ہٹاتا بے حد محبت سے بولا تھا، جبکہ وہ بکھرے بالوں میں اپنا حسین سا چہرہ لیے اسے دیکھتی صرف آنکھوں کو ہلکی سی حرکت دے گئی تھی۔ شاید وہ اس کی بات ماننے کو تیار تھی، اس کے چہرے پر کسی طرح کی بیزاری نہیں تھی، وہ نارمل تھی۔ اس کا شرمایا ہوا روپ ازبک کو ایک امید دلوا گیا تھا، شاید سب کچھ ٹھیک ہونے کی امید، اور اگر سب کچھ ٹھیک ہو رہا تھا تو ازبک کے لیے اس سے زیادہ خوشی کی اور کوئی بات نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی خانہ مان جائے، سب کچھ پہلے جیسا ہو جائے، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا، اور باقی
اپنی خانہ کے سکون کے لیے وہ ہر حد پار کرنے والا تھا۔ ہاں، وہ بہت مطلبی ہو کر سوچ رہا تھا، لیکن اس وقت اس نے صرف اور صرف اپنی خانہ کی خوشی کو سوچنا تھا، اور کچھ بھی نہیں۔ ہاں، وہ اپنی خانہ کے لیے مطلبی ہو رہا تھا۔ یہاں لانے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کہہ تو رہی ہوں کہ میں ٹھیک ہوں۔ درخنے کافی ناراض لگ رہی تھی۔ وہ اس وقت فجر سے تھوڑا پہلے ہسپتال ہرگز نہیں آنا چاہتی تھی، لیکن ارحم نے اس کی کوئی بات نہیں مانی اور سیدھا اسے اپنے ساتھ ہسپتال لے کر آیا تھا۔ تم خاموشی سے بیٹھی رہو، ڈاکٹرز تمہارا چیک اپ کریں گے اور تمہیں بتائیں گے تمہارے ساتھ کیا مسئلہ ہے۔ کیوں اچانک بے وجہ تو درد نہیں نکلتا نا؟ ارحم نے اسے ہلکا سا ڈانٹا تھا۔ زیادہ ڈانٹ کر وہ اسے ناراض نہیں کر سکتا تھا۔ وہ میں خاموشی سے بیٹھ جاتی ہوں، وہ ڈاکٹر جو بولے گی اسی کی سننا تم۔ وہ غصے سے کہتی منہ بنا گئی تھی۔ جب ڈاکٹر نے اسے بلایا، وہ خاموشی سے اس کے قریب سے اٹھ کر ڈاکٹر کے کیبن میں آ گیا تھا۔ وہ جانتا تھا ڈاکٹر اس سے کیا بات کرنے والی ہے۔ شاید اسے درد اپنی پریگننسی کی وجہ سے ہی تھا۔ میں نے آپ کو ان کی کریٹیکل کنڈیشن کے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا۔ یہ درد تو کچھ بھی نہیں، آنے والے وقت میں انہیں اس سے بھی زیادہ سہنا ہوگا، اور وہ درد یقیناً برداشت سے باہر ہوگا۔ آپ صرف اور صرف ان کی حالت خراب کر رہے ہیں۔ آپ جتنا وقت ضائع کر رہے ہیں، اتنا ان کے لیے مسئلہ بن رہا ہے۔ دیکھیں، وقت ہے، کوئی فیصلہ کر لیں۔ اگر یہ وقت نکل گیا تو ابورشن بھی ممکن نہیں رہے گا، اور پھر آگے جا کر کیا ہوگا مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ آپ ایک سمجھدار انسان ہیں، میچور مرد ہیں۔ اتنی چیز تو آپ کو بھی سمجھ میں آ ہی رہی ہوگی۔ وہ ابھی جسمانی طور پر ایک بچہ پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ آپ ایک 16-17 سالہ لڑکی سے اگر ایک ہیلتھی بچے کی امید رکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہوگا۔ ابورشن کب تک کروانا ہے؟ وہ ڈاکٹر کی بات کاٹتے ہوئے بولا۔ جب آپ کو ٹھیک لگے تب کروا لیں، یہ لیگل ہے۔ آپ کوئی جان بوجھ کر ایسا نہیں کر رہے ہیں، یہ آپ کی مجبوری ہے۔ آپ یہیں ہسپتال آ جائیے گا، میں سارا کام کروا دوں گی۔ بے شک آپ کل آ جائیے، پرسوں آ جائیں، لیکن پلیز دیر نہ کریں۔ پہلے آپ اپنی وائف کو اپنے اعتماد میں لیں، انہیں یہ کنڈیشن سمجھائیں، انہیں بتائیں کہ یہ سب ان کے لیے کتنا مشکل ہو سکتا ہے۔ یقیناً انہیں بھی اپنی جان پیاری ہوگی۔ آپ کیوں ایک زندہ دل لڑکی سے اس کی زندگی چھیننا چاہتے ہیں؟ اس کے لیے مشکل مت بنائیں۔ آپ دونوں آرام سکون سے فیصلہ کر کے بتائیں۔ باقی یہاں
میں ہوں آپ کی ہر طرح کی مدد کرنے کے لیے، ڈاکٹر نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، جبکہ ارحم نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ صاحب جی، میں نے رات کو آپ کے نیچے آنے کا انتظار کیا، لیکن آپ نیچے نہیں آئے۔ کھانا ٹھنڈا ہو گیا تو میں نے دوبارہ گرم کر کے رکھ دیا کہ آپ آنے والے ہوں گے، تب بھی آپ نہیں آئے، تو میں نے سوچا کہ میں اوپر جا کر ایک دفعہ آپ کو بلا لاتی ہوں، لیکن وہ بھی مجھے مناسب نہیں لگا۔ پھر میں سارا کھانا فریج میں رکھ کر سرونٹ کوارٹر چلی گئی۔ صبح آ کر دیکھا تب بھی کھانا وہیں کا وہیں پڑا ہوا تھا۔ آپ لوگوں نے رات میں کھانا کھایا ہی نہیں، کہیں باہر چلے گئے تھے؟ وہ سارا کھانا وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے۔ ملازمہ کو شاید ان کی پرسنل لائف میں خاصی دلچسپی تھی، اسی لیے ازبک جیسے ہی باہر آیا وہ طرح طرح کے سوال کرنے لگے۔ ازبک اس کے سوالوں کو نظر انداز کرتے ہوئے اسے ناشتہ کرنے کے لیے کہنے لگا، لیکن پھر بھی اس کے بک بک بند ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ نہ جانے آئرہ سارا دن کیسے برداشت کرتی تھی۔ اب اتنی باتونی ملازمہ تھی کہ حد نہیں۔ جی ہم رات کو چلے گئے تھے، گھر پر نہیں رکے تھے۔ ہم نے کھانا بھی باہر سے کھایا، اسی لیے رات کا کھانا بھی ویسٹ ہو گیا۔ آپ کھانا فریج میں مت رکھا کریں، ساتھ لے جایا کریں۔ باقی آپ ناشتہ لگا دیں، کافی بھوک لگ رہی ہے۔ اس نے اسے دیکھتے ہوئے سمجھانے والے انداز میں کہا تو ملازمہ نے فوراً ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ وہ اپنے فون پر آنے والی ارزق کی کال کی طرف متوجہ ہو گیا۔ شکر ہے کہ اس نے بھی اسے یاد کر لیا تھا۔ السلام علیکم یار، کیسے ہو تم؟ کتنے دنوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ کل مجھے سیکرٹری نے بتایا کہ تم دوپہر میں آفس آئے تھے۔ وہ فون کان سے لگاتے ہوئے بولا تھا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ میں بالکل ٹھیک ہوں ازبک۔ ہاں میں کل دوپہر میں آیا تھا، سوچا تھوڑا بہت کام سمجھوں گا، لیکن تم وہاں نہیں تھے تو میں واپس آ گیا۔ تم مجھے کوئی کام بتا دو، تب جب تم آفس میں ٹائم بتا دو جب تم آفس میں ہوتے ہو میرے کالج ٹائمنگ کے بعد، تاکہ میں کچھ کام سمجھ سکوں۔ وہ صرف اپنے کام کی ہی بات کر رہا تھا۔ یار تم جب چاہے آ جاؤ، بس میٹنگ کے ٹائم کا کچھ اندازہ نہیں ہوتا۔ اور جب تم آئے تھے نا، میری میٹنگ تھی، مجھے کہیں جانا پڑ گیا تھا۔ خیر، کل میں سارا دن آفس میں ہی ہوں۔ تم اپنے کالج کے بعد کسی بھی ٹائم آ جاؤ، میں تمہیں کام سمجھاؤں گا۔ تم آہستہ آہستہ کام کو سمجھنا شروع کرو گے تو کچھ نہ کچھ سیکھ جاؤ گے۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھتے ہوئے بولا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، کل تو نہیں، لیکن میں کوشش کروں گا کہ پرسوں تک تم سے ملنے کی، یا پھر آنے سے پہلے تمہیں کال کر کے پوچھوں گا۔ ہاں
یہ اور بھی بہترین رہے گا. تم آنے سے پہلے ایک دفعہ مجھے فون کر لینا، ازبک نے کہا، جبکہ ارشد نے مزید لمبی چوڑی بات کیے بغیر ہی فون بند کر دیا تھا، جبکہ وہ اپنی خانہ کا ناشتے پر انتظار کرنے لگا. تم کتنی انرسپانسبل ہو. تمہیں چاچی کو ہسپتال لے کر جانا چاہیے تھا، لیکن تم بے وقوفوں کی طرح یہاں کچن میں کھڑی ان کے لیے یہ سب کچھ کر رہی ہو. یہی فرق ہے تم میں اور کسی پڑھی لکھی عورت میں. آج چاچی کو ہسپتال لے کر جانا تھا، ان کا ٹریٹمنٹ کروانا تھا، ان کا چیک اپ کروانا تھا، لیکن تم بے وقوفوں کی طرح یہیں پر ہو. تمہارے یہاں رہنے کا فائدہ ہی کیا ہے اگر تم انہیں وقت پر ہسپتال لے کر نہ جا سکو تو؟ رات سے ان کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے کہ ان سے بیٹھا تک نہیں جا رہا، اور تم آ گئی ہو ان کی بہو بن کر ان کا خیال رکھنے کے لیے، ان کی خدمت کرنے کے لیے. یہ تم ان کی خدمت کر رہی ہو، اس طرح سے خیال رکھ رہی ہو یہاں کچن میں کھڑی ہو کر. تمہیں اندازہ بھی ہے کہ وہ اندر کس حالت میں ہیں؟ وہ اونچی اونچی آواز میں چلا رہی تھی، جبکہ پری حیرت سے اسے سن رہی تھی. وہ اچانک سے اسے یوں آ کر سنانے لگی تھی جیسے وہ اس گھر کی نوکر ہو اور الینا کوئی مالکن. الینا پلیز، آپ آرام سکون سے بات کریں، ملازم ہے یہاں. تماشا کیوں لگا رہی ہیں آپ؟ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ امی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے. اگر مجھے پتا ہوتا تو اگر تمہیں پتا ہوتا تو تم کچن میں کھڑی ہو کر کچھ کھول کر انہیں پلا دیتی ان کی طبیعت ٹھیک کرنے کے لیے. میڈم، آپ کی یہ دیسی نسخے نہیں بلکہ ڈاکٹر کی دوائیاں ٹھیک کریں گی انہیں. حد ہوتی ہے لاپرواہی کی. میں انہیں اپنے ساتھ لے کر جا رہی ہوں کیونکہ ان کی کنڈیشن ہرگز ایسی نہیں ہے کہ انہیں گھر پر چھوڑا جا سکے. وہ غصے سے کہتی امی کے کمرے کی طرف گئی تھی اور پھر تھوڑی ہی دیر میں انہیں سہارا دیتے ہوئے بڑی مشکل سے باہر لائی. ان کی حالت دیکھ کر بڑی پریشان ہو گئی تھی. صبح اس نے بابا سے پوچھا تھا کہ امی کیسی ہیں تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ بالکل ٹھیک ہیں، لیکن اب تو امی کی حالت بہت ہی زیادہ خراب لگ رہی تھی. پری بیٹا، میں الینا کے ساتھ ہسپتال جا رہی ہوں، تم اپنا اور گھر کا خیال رکھنا. وہ بڑی مشکل سے اس کے پاس رکتے ہوئے بولی تھی، جبکہ الینا نے غصے سے انہیں دیکھا جیسے پری سے بات کرنا بھی اسے پسند نہ آیا ہو. بس کرے چاچی، اب آپ اپنی بہو کی تعریفوں میں زمین آسمان ایک نہ کر دیجیے گا. کتنی لائق اور اچھی ہے آپ کی بہو. سمجھ گئی ہوں میں. ساری رات اب تکلیف سے تڑپتی رہی. اس لڑکی میں اتنی عقل نہیں ہے کہ کم سے کم آپ کو ڈاکٹر کے پاس لے جائے، اور اب آپ یہاں کھڑی اسے بتا رہی ہیں. چلیں یہاں سے، وہ غصے سے کہتی. گھر سے باہر نکلی تو امی بھی خاموشی سے اس کے ساتھ ہی باہر جانے لگی تھی، جبکہ پری تو حیرت اور پریشانی سے انہیں دیکھ کر رہ گئی. اسے ہرگز اندازہ نہیں تھا کہ امی کی طبیعت اتنی زیادہ خراب ہے.
وہ فریش ہو کر باہر نکلی تو اس کا ارادہ تھا نیچے جانے کا، جب اپنے فون پر فارحہ بیگم کی کال آتے دیکھی۔ السلام علیکم امی، کیسی ہیں آپ؟ طبیعت کیسی ہے آپ کی؟ وہ فون اٹینڈ کرتے ہوئے پوچھنے لگی تھی۔ وعلیکم السلام، میری بچی میں بالکل ٹھیک ہوں، تم بتاؤ تم کیسی ہو؟ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ازبک تمہارا خیال تو رکھتا ہے نا؟ اور تم تو اس کے ساتھ ٹھیک سے رہ رہی ہو نا؟ وہ ایک ہی دفعہ میں کہیں سوال کر گئی تھی، جبکہ وہ صرف مسکرائی تھی۔ جی امی، میں بالکل ٹھیک ہوں، اور ازبک بھی میرا بہت خیال رکھتے ہیں، اور میں بھی ان کے ساتھ بالکل ٹھیک سے رہ رہی ہوں۔ اور آپ فکر نہ کریں، اب میں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی، اب میں ان کے ساتھ بالکل ٹھیک سے رہوں گی۔ آپ صحیح کہتی ہیں، ساری زندگی ایک ہی چیز کو پکڑ کر بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا۔ مجھے اپنی زندگی میں آگے بڑھنا چاہیے، اور میں اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ اب میں آپ کو بالکل شکایت کا موقع نہیں دوں گی، میں اپنی زندگی کو ٹھیک سے جینے کی کوشش کر رہی ہوں۔ وہ جیسے اپنی ماں کو سمجھا رہی تھی، اپنی دلی کیفیت بتا رہی تھی، جبکہ دوسری طرف فارحہ بیگم نے اس کے لہجے میں تھکاوٹ سی محسوس کی تھی، جیسے وہ تھک ہار سی گئی ہو۔ آئرہ میری بچی، تم ٹھیک تو ہو نا؟ سب کچھ ٹھیک تو ہے نا؟ ازبک تمہارے ساتھ ٹھیک ہے نا؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی۔ جی جی امی، سب کچھ ٹھیک ہے، ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ٹھیک ہیں۔ ازبک میرا بالکل ٹھیک سے خیال رکھتے ہیں، بلکہ کل رات تو ہم دونوں نے ایک نئی شروعات کی ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی میں آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ انہیں بتا رہی تھی، جبکہ ان کی حیرت اب بھی قائم تھی۔ آگے بڑھنے کی کوشش کی ہے؟ مطلب تم ازبک کو ایک اور موقع دے رہی ہو، اسے معاف کر رہی ہو، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے تم دونوں میں؟ وہ جیسے جی اٹھی تھی۔ جی امی، سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے۔ اس نے بس اتنا ہی کہا۔ ماشاء اللہ، یہ تو بہت خوشی کی بات ہے بیٹا، اور یہ اتنی خوشی کی بات تم مجھے اتنے دکھ سے کیوں سنا رہی ہو؟ تم نے اپنے ازبک کو معاف کر دیا، ازبک نے تمہاری محبت جیت لی، بھلا اس سے اچھا اور کیا ہو سکتا ہے؟ وہ بہت خوشی سے بول رہی تھی۔ جی امی، سب کچھ اچھا ہو گیا ہے۔ اس نے اپنی آواز دور کہیں کھائی سے آتی محسوس ہوئی تھی۔ اور تمہارا سکون؟ اس کی آواز میں بے چینی محسوس کر کے فارحہ بیگم کو کچھ عجیب سا محسوس ہوا، تو وہ ایک بے تکا سا سوال کر گئی تھی، جس پر آئرہ کی تلخ سی ہنسی سنائی تھی۔ عورت کو سکون کی تلاش نہیں کرنی چاہیے امی، عورت کو سکون نہیں ملتا، بس میں اپنی زندگی میں آگے بڑھ چکی ہوں۔ ازبک نیچے ناشتے پر میرا انتظار کر رہے ہوں گے، میں پھر فون کروں گی آپ کو، اس نے کہتے ہوئے فون بند کر دیا تھا، جبکہ فارحہ بیگم خاموشی سے اپنے فون کو
دیکھنے لگی تھی۔ ایسی کون سی قیامت آ جاتی اگر میں انہیں ہسپتال لے کر چلی جاتی تو؟ ان کی طبیعت کل رات سے اتنی خراب تھی، وہ ساری رات درد سے تڑپتی رہی اور میں بے وقوفوں کی طرح صبح اٹھ کر ان کے لیے ناشتہ تیار کرنے لگی۔ مجھے تھوڑی سی تو عقل مندی دکھانی چاہیے تھی، کم سے کم صبح جا کر انہیں دیکھ ہی لیتی۔ لیکن بابا تو کہہ رہے تھے کہ وہ ٹھیک ہیں۔ شاید بابا کو بھی اندازہ نہیں ہو سکا ہوگا، ان کی بھی تو عمر ہو گئی ہے، شاید انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا ہوگا کہ امی اتنی بیمار ہیں۔ مجھے اتنی لاپرواہی سے کام نہیں لینا چاہیے تھا۔ ایک بار اگر صبح اٹھ کر میں ان کی خیریت جاننے چلی جاتی تو کتنا اچھا رہتا نا۔ انہوں نے الینا کو بلایا تھا کہ وہ انہیں ہسپتال لے کر جا سکے، صرف اپنے ڈر کی وجہ سے وہ انہیں ہسپتال لے کر نہیں جا سکتی۔ کتنی غلط بات ہے۔ میرے تایا ابو میری ہی تو راہ نہیں دیکھ رہے ہوں گے نا، ہر اس جگہ پر تو نہیں ہوں گے جہاں میں جاؤں گی۔ اتنا ڈر کیوں ہے مجھے ان کا کہ مجھے خود سے جڑے رشتوں کا احساس نہیں ہے؟ مجھے ہرگز لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ یہ کوئی چھوٹی سی بات تو نہیں ہے۔ وہ عورت میرے شوہر کی ماں ہے، اس نے زارق کو جنم دیا ہے۔ میں کیسے اتنی لاپرواہی سے کام لے سکتی ہوں؟ تھوڑا سا تو مجھے خود میں حوصلہ پیدا کرنا چاہیے۔ الینا کتنی ہمت والی ہے، کیسے ہر جگہ اکیلی چلی جاتی ہے اور مجھ سے گھر سے باہر قدم نہیں نکالا جاتا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی خود کو کوس رہی تھی۔ آج اس کی وجہ سے امی اتنی بری حالت میں تھی، وہ تکلیف میں رہی۔ کتنی دیر وہ تکلیف میں تڑپتی رہی اور وہ انہیں لے کر ہسپتال تک نہیں جا سکی۔ اسے خود پر غصہ آ رہا تھا۔ میں آئندہ ایسی لاپرواہی ہرگز نہیں کروں گی، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں اس طرح کی لاپرواہی نہیں کروں گی، وہ جیسے خود سے وعدہ کر رہی تھی۔ وہ فون بند کر کے نیچے آئی تو ازبک سچ مچ میں ٹیبل پر بیٹھا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے مسکرا کر اٹھ کر اس کی کرسی کھینچی تو عائرہ خاموشی سے کرسی پر اس کے سامنے بیٹھ گئی تھی۔ سامنے ٹیبل پر پڑے گلاب کے پھول کو دیکھنے لگی۔ اس نے آہستہ سے پھول اٹھا کر اپنی دائیں جانب کیا تھا۔ ازبک نے کہا تھا وہ سرخ رنگ کے لباس میں نیچے آئے تو وہ سرخ رنگ کے لباس میں ہی نیچے بیٹھی ہوئی تھی، بالکل اس کی سوچ کے مطابق تیار ہو کر۔ وہ اس کا پھول تھی، اسے پھول دینے کی ضرورت نہیں تھی، لیکن پھر بھی ازبک کو یہاں رہتے ہوئے جیسے عادت سی ہو گئی تھی اسے پھول دینے کی۔ وہ باغ سے سب سے کھلا ہوا پھول اتار کر لایا تھا۔ اس نے بہت عرصہ پہلے کراچی آ کر یہاں پھول لگائے تھے۔ رائق نے اس سے وجہ پوچھی تو اس نے کہا تھا ان پھولوں سے ہر روز وہ ایک پھول اپنی ہانا کو دے گا۔ وہ اس کی دیوانگی پر ہنستا تھا اور آج وہ اپنی دیوانگی پر مسکرا رہا تھا۔
وہ آرام سے ناشتہ کر رہی تھی، جبکہ ازبک خود اپنے ہاتھوں سے اس کے سامنے چیزیں رکھ رہا تھا۔ اس نے ازبک کے ہاتھ سے جوس کا گلاس تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگایا تھا۔ کراچی میں بہت بڑا سمندر ہے، مجھے دیکھنا ہے۔ وہ جوس کا گلاس لبوں سے ہٹاتے ہوئے اچانک بولی تو ازبک نے ایک نظر اسے دیکھا تھا۔ اس کے چہرے پر دل فریب مسکراہٹ آئی تھی۔ کیا سچ میں؟ میں آج چھٹی کر لیتا ہوں، یہاں سے تھوڑے فاصلے پر ہے، جانے میں ٹائم لگے گا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا تھا۔ نہیں، چھٹی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ٹائم سے آ جائیے گا، مجھے سمندر دیکھنے کا بہت شوق ہے۔ درخنیں بتا رہی تھی کہ ارحم بھائی اسے لے کر گئے تھے، اور الوینا بھی فون پر کہہ رہی تھی کہ یہاں بہت بڑا سمندر ہے، بلکہ سمندر پاکستان میں کراچی میں تو ہے، اور میں نے کبھی دیکھا نہیں، تو سمندر دیکھنے کا شوق سا پیدا ہو گیا ہے۔ آپ ٹائم سے آ جائیے گا، پھر ہم دونوں چلیں گے۔ وہ ناشتے میں مصروف سی بولی تھی، جبکہ ازبک کو تو جیسے خوشی کا ایک بہانہ سا مل گیا تھا۔ اس نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ ہاں کیوں نہیں، میں 4 بجے کی میٹنگ ختم کر کے سیدھا گھر آ جاؤں گا، تم تیار رہنا، ہم دونوں چلیں گے، سمندر دیکھیں گے، لانگ ڈرائیو پر چلیں گے، اور ڈنر بھی باہر کریں گے، ایک رومانٹک سا۔ اور وہ اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولا۔ آئرہ نے اپنا ہاتھ سیدھا کرتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنی نرم سی گرفت میں لیا تو ازبک نے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے اپنے لبوں سے لگا لیا تھا، اور پھر کتنی ہی دیر وہ اس کے ہاتھ کو اپنے لبوں سے لگائے محسوس کرتا رہا۔ مجھے تمہاری کوئی بات سمجھ نہیں آ رہی الینا، آخر تم چاہتی کیا ہو؟ آخر کیا پلاننگ کیا ہے تمہاری؟ آخر تمہارے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ کچھ بتاؤ بھی تو صحیح، میں تمہاری پلاننگ کو 1% بھی سمجھ نہیں پا رہی ہوں۔ وہ اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ دونوں اس وقت ایک کافی شاپ میں بیٹھی کافی پی رہی تھی، جبکہ موضوع گفتگو پری کا وجود تھا۔ ارے آپ ہی تو کہہ رہی تھی نا کہ اس کے کوئی دشمن وغیرہ ہیں، تو ان دشمنوں کو ڈھونڈتے ہیں اور پری کا پتہ دیتے ہیں۔ زارق تو یہاں ہے نہیں جو اسے بچائیں گے، اور زیادہ سے زیادہ یہ لوگ کیا ہی کر لیں گے، پری کو اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، ان کی زارق سے طلاق دلوائیں گے، اور اس کی شادی اپنے اس بیٹے سے کروا دیں گے جس کے ساتھ پری کی شادی کروانا چاہتے تھے، اور بس قصہ ختم، میری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ سب کچھ پلان کر کے بیٹھی تھی۔ تمہارا دماغ خراب تو نہیں ہو گیا الینا؟ وہ لوگ پری کو مارنا چاہتے ہیں، اس سے شادی نہیں کرنا چاہتے۔ چاچی نے اسے سمجھانا چاہا تھا۔ اوہ ہو چاچی، کون سی دور میں رہتی ہیں آپ کو اس نے کوئی بھی کہانی بنا کر سنا دی اور آپ نے اس پر یقین کر لیا۔ آپ کو کیا لگتا ہے
اس طرح ایک کا اگر قاتل گھوم رہے ہوتے تو پکڑے نہیں جائیں گے. بس پر ہاتھ چڑھا کر اس نے کہانی سنا دی ہے اور آپ نے اس پر یقین کر لیا ہے. حقیقت یہ ہے کہ اس کا اپنے تایا کے بیٹے کے ساتھ افیئر چل رہا تھا، لیکن جب اس نے دولت اور جائیداد دیکھی تو زارق کو پھنسا لیا اور ہم زارق کی زندگی سے اس لڑکی کو آؤٹ کریں گے. بس میں آپ سے جس میں آپ میری مدد کریں گی. وہ انہیں دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ چاچی اس کی بات کو سمجھ نہیں پا رہی تھی. وہ پری کو کسی طرح کا نقصان نہیں پہنچانا چاہتی تھی اور الینا کی پلاننگ بھی انہیں کافی زیادہ خطرناک لگ رہی تھی. نہ جانے کیوں انہیں لگ رہا تھا کہ پری ویسی نہیں ہے جیسی الینا کہتی ہے. بی بی جی، آپ سے ایک بات کہوں، برا تو نہیں مانیں گی؟ وہ شام کی چائے بنا رہی تھی، خوبصورت سے سرخ رنگ کے ساتھ دوپٹہ سر پر جمائے وہ ازبک کے لیے چائے بنا رہی تھی، کیونکہ ابھی اس نے فون کر کے کہا تھا کہ وہ آ رہا ہے بس 5 منٹ میں. جب کام کرتی ملازمہ نے اچانک اس سے سوال کیا، اس نے مسکرا کر ملازمہ کو دیکھتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا. ہاں ہاں پوچھے نا، میں کیوں برا مناؤں گی؟ اس نے ملازمہ سے کہا جو کچھ ہچکچا رہی تھی. آپ کی اور صاحب جی کے بیچ میں کچھ گڑبڑ چل رہی ہے. میرا مطلب ہے آپ جب سے آئی ہیں ان سے ناراض رہتی ہیں. میں نے آج آپ کو ذرا سا ہنستے بولتے دیکھا ہے. کیا آپ لوگوں کی لڑائی ختم ہو گئی؟ سب کچھ ٹھیک ہو گیا ہے؟ آپ صاحب جی کے ساتھ خوش ہیں اب؟ صاحب جی نے آپ کو منا لیا ہے؟ آپ کی ناراضگی ختم کر دی ہے؟ ملازمہ کو یقیناً اس کی پرسنل لائف میں ضرورت سے زیادہ دلچسپی تھی. منا نہیں لیا، میں نے سمجھوتا کر لیا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے نا، ہم ہر چیز سے تھک ہار کر سمجھوتے پر آ جاتے ہیں. بس میں بھی ہر چیز سے ہار کر سمجھوتے پر آ گئی ہوں. میں نے معاف نہیں کیا، بس سمجھوتا کیا ہے. وہ کھوئے ہوئے انداز میں بولی تھی، جبکہ ملازمہ حیرت سے اسے سن رہی تھی. پھر عائرہ کو احساس ہوا کہ وہ ضرورت سے زیادہ پرسنل ہو رہی ہے. آپ کو اس گھر میں کام کرنے کے لیے رکھا گیا ہے. میرے خیال میں آپ کو اس پر فوکس کرنا چاہیے، کسی کی زندگی پر نہیں. وہ سختی سے کہتی اس کے قریب سے اٹھی تھی. وہ اپنی بے دہانی میں اس پر بہت بڑا راز فاش کر گئی تھی جب اس نے کچن کے دروازے پر کھڑے ازبک کو دیکھا. ارے آپ تو بہت جلدی آ گئے. جائیے، آپ جلدی سے فریش ہو جائیے، پھر ہم سمندر دیکھنے چلیں گے. وہ ازبک کے قریب آتے ہوئے بولی تھی، ابھی تو مشکل سے شام کے 4 بجے تھے.
اور ازبک واپس بھی آ گیا تھا۔ اس نے بے حد نرمی سے ازبک کو دیکھتے ہوئے کہا، جبکہ وہ اس کی طرف دیکھ کر مسکرایا تک نہیں تھا، ہاں تم تیار ہو؟ میں فریش ہو کر آتا ہوں، پھر ہم چلتے ہیں سمندر دیکھنے کے لیے۔ وہ بڑی مشکل سے الفاظ ادا کرتے ہوئے کمرے کی جانب قدم بڑھانے لگا تھا۔ اس کے قدموں میں جیسے جان ہی نہیں رہی تھی، وہ بے جان سا ہو گیا تھا۔ اس کے الفاظ نے اسے دروازے پر کھڑے ہو کر وہ جیسے بے جان سا ہو گیا تھا۔ اس کے الفاظ اس نے دروازے پر کھڑے ہو کر سن لیے تھے۔ وہ تو جلدی آیا تھا اسے خوش کرنے کے لیے، لیکن وہ کہاں جانتا تھا کہ وہ اسے زندگی کا سب سے بڑا دکھ دینے والی ہے۔ کاش کاش وہ یہ سمجھوتا لفظ سننے کے لیے وقت سے پہلے گھر نہ آتا۔ کلاس ختم ہوتے ہی وہ لائبریری میں آ گئی تھی۔ آخر اس کی ٹیوشن تھی۔ وہ لائبریری میں کسی طرح کی غلطی نہیں کرنا چاہتی تھی، کیونکہ وہ خود ہی اپنی حالت دیکھ رہی تھی۔ وہ ازبک کے سبجیکٹ میں بہت ہی زیادہ کمزور تھی۔ وہ جیسے ہی لائبریری میں داخل ہوئی، وہ اسے بالکل اکیلا بیٹھا ہوا موبائل استعمال کر رہا تھا۔ وہ اس کے ٹیبل پر اپنی کتابیں رکھتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا کلاس میں بیٹھنے کے لیے ٹیچر کی اجازت درکار ہوتی ہے؟ ازبک نے آئی برو اچکا کر اس سے سوال کیا تو وہ شرمندہ سی ہوتی فوراً کرسی سے اٹھ گئی تھی۔ گڈ، میرے ساتھ زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر میں صرف آپ کا ٹیچر ہوں، اس سے زیادہ اور کچھ بھی نہیں، اور مزید زیادہ میں کچھ رہنا بھی نہیں چاہتا۔ بیٹھیں، میں آپ کو یہ کوشچن سمجھا دیتا ہوں، اور دیکھیں جس طرح سے میں سمجھاؤں گا، جس طرح سے میں بتاؤں گا، آپ نے بالکل اسی طرح سے کرنا ہے۔ کسی طرح کی غلطی کی گنجائش نہیں ہے۔ وہ اسے بیٹھنے کا کہتے ہوئے بک کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ سمجھ نوٹ کر رہی تھی۔ وہ اس کی طرف دیکھ تک نہیں رہا تھا۔ اس کا سارا دھیان اپنے کام پر تھا۔ اس کی طرف دیکھنا تو دور، وہ اس کا نام تک نہیں لے رہا تھا، بس اسے سمجھائے جا رہا تھا۔ اس کا انداز اتنا اجنبی تھا کہ سمجھ کو اس کا رویہ برا لگنے لگا۔ ازبک ہاتھ درانی جیسے آسمان سے زمین پر آ گرا تھا۔ اس کی ساری خوشی جیسے دم توڑ چکی تھی۔ وہ جو صبح سے یہ سوچ سوچ کر ایک نئی زندگی جی رہا تھا کہ آئرہ اس کے ساتھ ایک نئی شروعات کر رہی ہے،
وہ مسکرا رہی ہے، وہ اس کے ساتھ خوش ہے، آہستہ آہستہ سب کچھ ٹھیک ہو رہا ہے، ایک دم سے جیسے سب کچھ بکھر گیا تھا۔ وہ سمجھوتا کر رہی تھی اس کے ساتھ، وہ اس کے اور اپنے رشتے کو سمجھوتے کی نظر کر رہی تھی۔ اس کے لیے ازبک دورانی کی محبت، اس کا ساتھ اہمیت نہیں رکھتا تھا۔ اس کے اندر کچھ ٹوٹ رہا تھا، وہ بری طرح سے بکھر رہا تھا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ اس کی ہانا اس کے ساتھ سمجھوتے کا رشتہ جوڑ چکی ہے۔ وہ تھک چکی ہے، وہ ہار چکی ہے، اور اس کا ہارنا ازبک کو بھی ہرا گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ اپنی خوشی سے آگے نہیں بڑھ رہی تھی، بلکہ وہ سمجھوتا کر رہی تھی، اس عورت کی طرح جو ایک ایسے انسان کے ساتھ آگے بڑھ جاتی ہے جس کے ساتھ وہ زندگی نہیں گزارنا چاہتی، جس کے ساتھ وہ سانس بھی نہیں لینا چاہتی، لیکن پھر بھی مجبوریاں اسے اس کے ساتھ باندھ دیتی ہیں۔ بس اسی طرح آئرہ نے بھی سمجھوتا کر لیا تھا۔ وہ خوش نہیں تھی، وہ ہار گئی تھی، اور وہ ایک ہارے ہوئے انسان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا تھا۔ اسے برلاس خان کے ساتھ ڈیل کرنی تھی، اسے کسی بھی حالت میں برلاس خان کو منانا تھا۔ وہ ایک جیتے جاگتے مردہ وجود کے ساتھ زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ اسے اپنی ہانا کی اصل خوشی دیکھنی تھی۔ وہ اپنی ہانا کو اس تکلیف سے گزرنے نہیں دے سکتا تھا، وہ اسے اندر ہی اندر مرنے نہیں دے سکتا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا، وہ برلاس خان کو مجبور کر دے گا، وہ کسی بھی قیمت پر اسے مجبور کر دے گا کہ وہ فارحہ پھپھو کو اپنا نام دے، اور جس دن فارحہ سر اٹھا کر چلے گی، اس دن آئرہ کے دل سے ہر طرح کا بوجھ ختم ہو جائے گا، اور اپنے خان کو وہ دل سے معاف کرے گی، اور ازبک کو صرف اسی دن کا انتظار تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، اور مجھے یہ بتانا تھا آپ لوگوں کو کہ اگر گروپ میں کوئی بھی ریویو دیتا ہے تو آپ لوگ پلیز ساتھ میں ویڈیو کا لنک شیئر کر دیا کریں، کیونکہ پھر بار بار لوگ میرے ان باکس میں آ کر کہتے ہیں کہ ہمیں لنک دیں، تو آپ لوگ جب ریویو دیتے ہو تب آپ ساتھ میں لنک یہاں سے کاپی کر لیا کریں، اور ریویو کے نیچے اگر آپ کوئی فوٹو نہیں لگاتے تو اسی طرح سے پوسٹ کر دیں، اگر آپ فوٹو لگاتے ہیں تو فوٹو لگا کر ریویو لکھ کر اس کے نیچے آپ لنک دے دیا کریں، تو اس سے ڈائریکٹ لوگ سیدھا یوٹیوب پر آ کر ریڈ کر لیں گے، تو وہ میرے لیے زیادہ آسان رہے گا، کیونکہ سب کو لنک دینا مشکل ہو جاتا ہے۔
تو آپ لوگ جب بھی ریویو دیں اس چیز کا دھیان رکھیں کہ آپ ساتھ میں گروپ میں لنک بھی پوسٹ کریں۔ تو یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ میں، ملوں گی نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔